مرداباد۔ اور محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم۔ یا اللہ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ برادران عزیز، قرآن اور اہل بیت، اس موضوع پر آج ہماری یہ تیسری مجلس ہے۔ آیہ تطہیر کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اب تک جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات اور معروضات پیش کی ہے، اس میں سورہ کا تعارف، سورہ احزاب کا تعارف اور سورہ احزاب کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پہلی تقریر میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ حدیث قصہ کے حوالے سے باٹم لائن تلاش کریں تو وہ برادران اہل سنت کے پاس اور ہمارے پاس مشترک ہے، ایک کامن ڈینومینیٹر ہے۔ اس کے ڈیٹیلز میں یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے، تفصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے، تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک بنیاد کا تعلق ہے کہ ایک حدیث قصہ ہے کہ جس میں چادر کی داستان ہے، جس میں پیغمبر اکرم نے کچھ افراد کو لے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں خاص دعا کی کہ جس دعا کے نتیجے میں خدا نے اس آیت کو نازل کیا جس کا نام ہے آیت تطہیر۔ تو یہ وہ باٹم لائن ہے کہ جس کے اوپر اتفاق پایا جاتا ہے۔ پھر اس حوالے سے اور جو نزاعات ہیں وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی بات وہ یہی ہے جس پر میں نے صحیح مسلم کا بھی آپ کے سامنے حوالہ گزارش کیا تھا۔ اب اگر آپ حدیث قصہ کے تعلق سے دیکھیں تو پہلی مجلس میں جہاں تک بات ہماری پہنچی تھی، جس کو کل ہم آگے بڑھانا چاہ رہے تھے لیکن بیک گراؤنڈ ہی کے اندر خاصا وقت صرف ہو گیا، کہ اگر آپ اس حدیث قصہ کو جو ہمارے پاس ورژن موجود ہے اور جو ہماری محفلوں اور مجلسوں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اس کے آپ متن پر غور کریں تو الفاظ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ یہ خود معصومہ کونین کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، جو اس کے اندر فصاحت، جو اس کے اندر بلاغت، جو سلیکشن آف ورڈز ہیں، جو فریزز ہیں اس کے اندر، ان کا جو ایلوکوینس ہے وہ خود بتاتا ہے کہ یہ معصومہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں۔ اس میں اگر آپ غور کیجئے کہ جہاں تک ہماری بات ہوئی تھی کہ گھر ہے جناب خاتون جنت کا، اور پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں اور پیغمبر اکرم آ کر بدن میں ضعف کا ذکر کرتے ہیں جس پر ہمارا تبصرہ ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد قصۂ یمانی کے طلبگار ہوتے ہیں کہ بیٹی اپنی چادر لے آنا اور مجھے اڑا دینا۔ پھر اس کے بعد جناب سیدہ آتی ہیں اور چادر اڑاتی ہیں۔ پیغمبر اکرم استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد امام حسن تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں سلام کے بعد کہ میں آپ کے پاس وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جد کی خوشبو ہے۔ اس خوشبو پر بھی ہمارا تبصرہ تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا، اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ متوجہ کرتی ہیں کہ ہاں یقیناً تمہارے جد اس وقت چادر کے نیچے آرام فرما ہے، اور پھر امام حسن تشریف لاتے ہیں اور پیغمبر اکرم سے اجازت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ اتاذن لی، سلام کے بعد، جواب سلام کے بعد کہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء،
نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ اور جب پیغمبر اکرم کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے تو امام حسن بھی چادر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اصحاب کساء میں پیغمبر اکرم کے بعد وہ پہلی شخصیت کی جسے چادر میں آنے کا شرف حاصل ہوا وہ ہمارا یہی امام ہے جن کا نام ہے حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کے بعد پھر امام حسین سید الشہداء وہ تشریف لائے، پھر اس کے بعد مولا کائنات تشریف لائے، اور آخر میں خاتون جنت تشریف لاتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ایک سوال ہے، اور وہ سوال کی طرف میں آپ کے ذہنوں کو یقیناً منتقل کرنا چاہوں گا، متوجہ کرنا چاہوں گا، اور میرے کبھی بھی مخاطب میرے بزرگان نہیں ہوتے، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ذرا ان باتوں کے اوپر غور کریں۔ بزرگان تو تائید فرمائیں گے کہ آپ غور کیجئے کہ یہ اجازت کون طلب کر رہا ہے۔ دیکھیے، میں مولا کائنات پر اس وقت گفتگو نہیں کر رہا، میں خاتون جنت پر بات نہیں کر رہا، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں امام حسن اور امام حسین پر کہ ذرا غور فرمائیے کہ امام حسن آتے ہیں اور چادر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ اتأذن لی۔ امام حسین آ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں اتأذن لی ان ادخل معکما۔ ظاہر ہے کہ جب امام حسین تشریف لائے تو معکا سے معکما کی منزل آ چکی تھی، اس لیے کہ اب پیغمبر اکرم بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں، تو کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ اور پیغمبر اکرم اجازت دیتے ہیں اور امام حسین بھی داخل ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ اجازت کون مانگ رہا ہے؟ یہ اجازت مانگ رہے ہیں امام حسن اور امام حسین، اور کس سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ اپنے نانا سے، پیغمبر اکرم سے۔ اور نانا اور نواسے کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس طرح سے اجازت مانگی جائے، یعنی یہ ہے وہ غور طلب نقطہ کہ جس کی طرف میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے۔ اردو میں غالباً یہ محاورہ ہے، اہل علم اور اہل زبان تائید کریں گے کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہاں پر سود کا مطلب وہ نہیں ہے، ہمارے کوئی نوجوان دوست غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے، یعنی اولاد عزیز ہوتی ہے مگر جو جد کے لیے نانا کے لیے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں دادا کے لیے دادی کے لیے کہ وہ عزیز تر ہوتے ہیں، تو جو عزیز تر ہے اس کا معاملہ تو براہ راست جو اولاد ہے اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے کا ہوتا ہے۔ اور یہ کون ہے جو اجازت مانگ رہا ہے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اب میں آپ کے سامنے ایک منظر رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ لوگوں کا گھر بھی ہے اور آپ لوگوں کا ایک آفس بھی ہے، تو آپ کا اگر نانا ہوتے ہوئے نواسے یا نواسی کا آنا ہو تو وہ کہاں پر زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے، گھر میں یا آفس میں؟ یعنی فرض کیجئے کہ آپ کا پوتا، آپ کی پوتی، آپ کا نواسا یا آپ کی نواسی آپ کے گھر میں آپ کے پاس آئیں تو وہاں پر وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے، یا آپ کے آفس پلیس پہ یا آپ کے ورک پلیس پر یا جو آپ کی بزنس کی پلیس ہے وہاں پر وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے؟ تو آپ سب یہ کہیں گے کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے کہ آفس کے اندر وہ زیادہ کمفرٹیبل ہو؟ وہ ظاہر ہے کہ گھر میں ہی زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے۔ یعنی میں سمجھانے کے لیے مزید عرض کروں کہ آپ غور کیجئے کہ گھر میں اگر آپ چلے جائیں، اپنے داماد کے گھر میں چلے جائیں، بیٹی کے گھر میں چلے جائیں، اور وہاں پر نواسے آپ کو دیکھیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کی گود میں آئیں گے، آپ کے کاندھوں پر بیٹھیں گے، آپ کے آغوش میں آ جائیں گے، آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، آپ ان سے محبت کا اظہار کریں گے، آپ ان کو کوئی چیز لگا دیں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر آپ آفس میں ہیں اور وہاں پر کوئی ملازم ہی صحیح، لیکن یہ کہ وہ آپ کے نواسے کو لے کر آ جائے، نواسی کو لے کر آ جائے، یا پوتے یا پوتی کو لے کر آ جائے، تو ایک ابتدائی جو تاثر ہوگا وہ اجنبیت کا ہوگا۔ جیسے کہ بہرحال آفس کے اندر سب اپنے نہیں ہوتے، آفس کے اندر غیر بھی موجود ہوتے ہیں، تو جب غیر نظر آئیں گے تو اس کے اندر وہ چپراسی بھی ہو سکتا ہے، وہ کلرک بھی ہو سکتا ہے، وہ واچ مین بھی ہو سکتا ہے، وہ میڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ کام کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کام کے دوسرے امپلائیز ہو سکتے ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں وہ جو نواسا ہے یا نواسی ہے یا جو پوتا یا پوتی ہے وہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوگا۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ جس کے بعد وہ کچھ کمفرٹیبل ہو سکے۔ ابتدا میں وہ کچھ جھجکے گا، ہیزیٹیشن فیل کرے گا۔ تو یہ وہ ہماری آبزرویشن ہے کہ جس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو ہر جگہ اس کے اوپر کنسنسس ملے گا کہ بچے اپنے گھر میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور اگر آفس پلیس پر آپ ان کو لے جائیے تو وہاں پر وہ تھوڑے سے اجنبیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ احساس ہوتا ہے ان کو کہ ایک اسٹریچ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ اگر یہ بات ایسی ہے کہ جس پر سب کا کنسنسس اور اتفاق ہے، تو اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ پیغمبر اکرم کا ایک آفس ہے اور پیغمبر اکرم کا ایک گھر ہے۔ پیغمبر اکرم کا آفس ہے مسجد نبوی۔ پیغمبر اکرم مسجد میں صرف نماز نہیں پڑھاتے، مسجد پیغمبر اکرم کے لیے آفس ہے۔ پیغمبر اکرم کی مسجد کے اندر آپ کو ستون وفود ملے گا کہ جہاں پر وہ ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے ہیں۔
پیغمبر اکرم کی مسجد کے اندر آپ کو باب الرحمت ملے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ کسی کا ارجنٹ کام ہے تو وہ اس جگہ سے پیغمبر اکرم کو اپروچ کرے۔ پیغمبر اکرم کی مسجد جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے ایڈریس کرنے کی جگہ ہے، پیغمبر اکرم کی آج کی اصطلاح میں کہوں کہ پریس کانفرنس کرنے کی جگہ ہے، پیغمبر اکرم کے پالیسی ڈکلیئر کرنے کی جگہ ہے۔ وہیں پر پیغمبر اکرم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، وہیں پر پیغمبر اکرم پورا دین سکھا رہے ہیں۔ تو جتنے آفیشیل میٹرز ہیں وہ سارے کے سارے افیئرز پیغمبر اکرم ہینڈل کر رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں فرام ویئر؟ اپنی مسجد سے۔ تو پیغمبر اکرم کی آفیشیل جگہ، پیغمبر اکرم کی سرکاری جگہ، پیغمبر اکرم کی آفس پلیس، پیغمبر اکرم کی بزنس پلیس، وہ اگر کوئی ہے تو پیغمبر اکرم کی مسجد ہے۔ پیغمبر اکرم مسجد میں ہیں اور یہ پیغمبر اکرم کی سرکاری جگہ ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نواسے جب مسجد کے اندر آتے ہیں، سرکاری جگہ میں آتے ہیں، آفس میں آتے ہیں، تو ایک منظر ہمارے سامنے ہے کہ پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہے تھے، پیغمبر اکرم سجدے کی حالت میں تھے، اور سجدے کی حالت میں نواسے کا دل ہوا کہ وہ پیغمبر اکرم کی پشت پر سوار ہو جائے۔ کہیں کسی روایت میں آپ کو ملا کہ انہوں نے اجازت طلب کی ہو؟ کہیں آپ کو ملتا ہے کسی جگہ، کسی روایت کے اندر امام حسین نے، امام حسن نے، دونوں نواسوں کے حوالے سے ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہے تھے، پیغمبر اکرم سجدے کی حالت میں تھے، اور پیغمبر اکرم جب حالت سجدہ میں تھے تو پیغمبر اکرم کی پشت پر نواسہ سوار ہو گیا، اور پیغمبر اکرم سے کوئی اجازت طلب نہیں کی۔ اس وقت یہ نہیں کہا تاذن لی کہ نانا جان کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاؤں، تو کوئی اجازت نہیں لی اور پشت پر سوار ہو گئے۔ اور پیغمبر اکرم نے بھی کسی اجنبیت کا احساس نہیں کیا، نہ بچوں نے اجنبیت کا احساس کیا، نہ پیغمبر نے اجنبیت کا احساس کیا۔ جو اجنبی تھے انہوں نے اجنبیت کا احساس کیا، پیغمبر اکرم نے کوئی اجنبیت کا احساس نہیں کیا، نواسوں نے اجنبیت کا احساس نہیں کیا، وہ بلا تکلف چلے گئے اور پشت پر سوار بھی ہو گئے۔ مگر جو اجنبی تھے انہوں نے اجنبیت کا احساس کیا، اور وہ حیران ہوئے کہ کیا سبب ہے کہ پیغمبر اکرم نے سجدے کو اتنا طول دے دیا۔ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 2 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یہ کیا سلسلہ ہے کہ ذکر ہے کہ مسلسل ہو رہا ہے اور پیغمبر اکرم سجدے کو طول دے رہے ہیں؟ تو بعض کتابوں کے اندر یہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ بعض افراد نے کہ جو بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو گئے تو انہوں نے اٹھ کر دیکھنا شروع کیا کہ یہ سبب کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کیوں سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ تو ان کو نظر یہ آیا کہ پیغمبر اکرم کی پشت پر نواسا سوار ہے، اور پھر پیغمبر اکرم نے اپنے وقت معین پر جب نواسا پشت سے نیچے اتر آیا، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے نماز کو مکمل کروایا۔ اور جب بعد میں کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا سبب تھا، ہم تو یوں سمجھے کہ شاید آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو ہمارے خطبہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن ہی نازل ہو رہا تھا، مگر قرآن صامت نہیں تھا، قرآن ناطق کا ایک پارہ تھا کہ جو پیغمبر اکرم کی پشت پر سوار تھا۔ اور پیغمبر کا جو جواب ہے وہ بھی ملتا جلتا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی سوچا تو میں نے بھی کہ نواسے کو پشت سے اتار دیا جائے، مگر حکم خدا یہ تھا کہ جب تک یہ خود اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سجدے کو طولانی کیا جائے۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ یہ ظاہر واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس موقع پر کیا امام حسن نے یا امام حسین نے کہیں اجازت لی؟ یہ جملہ وہاں تو ہم کو نظر نہیں آتا، اتاذن لی کہ نانا جان کیا اجازت ہے کہ ہم آپ کی پشت پر سوار ہو جائیں، جبکہ مسجد ہے، جبکہ سرکاری جگہ ہے، جبکہ اس بات کا احتمال ہے کہ بچوں کو، نواسوں کو اجنبیت کا احساس ہونا چاہیے تھا، مگر کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہے، اور وہ بلا تکلف پیغمبر اکرم کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب معاملہ ہے گھر کا، اب یہ معاملہ ہے گھر کا، اور گھر بھی ایسا گھر ہے کہ جس میں نواسے نہیں جا رہے، پیغمبر گھر پر آ رہے ہیں۔ دیکھیے پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی اجنبیت کا معاملہ ہو جاتا کسی خاص وجہ سے، جس کی میں تشریح نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ کسی خاص وجہ سے اجنبیت کا احساس ہو جاتا۔ لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بچے کہیں نہیں جا رہے، خود پیغمبر اکرم تشریف لائیں، اور جب پیغمبر اکرم تشریف لائیں تو گھر بھی اپنا، ماحول بھی اپنا، نانا کے ساتھ جو الفت اور قربت اور جو انسیت ہے وہ سب جانتے ہیں، اور ایسے میں یہ بچے چادر کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام حسن بھی وہی کہتے ہیں اور امام حسین بھی وہی کہتے ہیں، کیا تاذن لی کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں ان ادخل معک تحت الکساء کہ ہم آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جائیں؟ تو ہمارے سامنے یہ دونوں منظر موجود ہیں کہ سرکاری جگہ ہے تو وہاں پر کسی قسم کی اجازت نہیں لے رہے، اور گھر میں، اور وہ بھی اپنے گھر میں نانا تشریف لائیں، اور یہاں پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی جا رہی ہے کہ نانا جان کیا اجازت ہے کہ ہم بھی داخل ہو جائیں؟ تو یہ گتھی، یہ معمہ، یہ پزل، یہ سالو کیسے ہوگا؟ اس میں پھر واقعاً مجھے کریڈٹ دینا ہوگا اپنے استاد مرحوم جناب علامہ طالب جوہری صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس پر تبصرہ فرمایا تھا، وہ کہنے لگے کہ یقین کرو کہ یہ نواسوں کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی،
کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ نواسے تو اگر آپ کے بھی ہیں تو آپ کی گود میں آنے سے پہلے کبھی اجازت نہیں لیتے۔ آپ پلنگ پر ہیں تو آپ کے آغوش میں آنے کے لیے، آپ کے ساتھ ہم بغل ہونے کے لیے، آپ کے گلے لگنے کے لیے وہ تو بلا تکلف آ جاتے ہیں۔ وہ آپ کی جیب میں بھی ہاتھ ڈال دیں گے، کوئی چیز نکالنی ہوگی تو نکال بھی لیں گے۔ ان کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے، اتنی قربت، اتنی الفت، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی رحمت جب آپ کو اپنے نواسوں کے ساتھ ہے۔ تو پیغمبر اکرم کا معاملہ کہ جہاں پر نواسے منیت کی منزل پر فائز ہوں وہاں پر کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کم ظرف محرک کے قلم کو روکنے کے لیے اقدام تھا۔ اگر آج اجازت نہ لیتے اور براہ راست چادر میں داخل ہو جاتے تو محرک کو یہ لکھنے کا موقع ملتا کہ آیت ان کے لیے نازل نہیں ہوئے تھی، یہ تو صرف نواسے ہونے کی وجہ سے بلا تکلف اندر داخل ہو گئے تھے، مگر اجازت لے کر حسن اور حسین نے اس سارے منصوبے کو ختم کر دیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اجازت لے کر گئے اسی لیے تھے کہ جس طرح سے آیت کا مصداق دوسرے ہیں اسی طرح سے حسنین بھی ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب اگر یہ بات میں واضح کر پایا تو دیکھیے کہ یہ داستان جو حدیث قصہ کے اندر بیان ہوئی ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ امام حسن کے آنے کے بعد، امام حسین کے آنے کے بعد، اور پھر مولا کائنات کے آنے کے بعد آخر میں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی تشریف لائیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ بابا جان کیا اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں آپ سب کے ساتھ؟ اور جب اجازت ملی تو جناب سیدہ بھی تشریف لائیں اور داخل ہو گئیں۔ اور اب اس کے بعد ایک کیفیت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس موقع پر جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا، اس سے پہلے تمہید کے طور پر سیدہ فرماتی ہیں کہ لمک تملنا جمیعا تحت الکسا اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکسا و اومع بیدہ الیمنی الی السماء۔ یہ جو جناب سیدہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ شہزادی فرماتی ہے کہ لمک تملنا، جب ہم مکمل ہو گئے۔ دیکھیے عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے۔ یہ جمیعاً کا جو لفظ آیا ہے وہ بعد میں آیا، وہ تو تاکید کے لیے، جو عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو یقیناً محسوس کریں گے کہ لفظ جمیعاً جو بعد میں آیا ہے وہ تاکید کے لیے، وہ اس انٹینسٹی کو ہائی کرنے کے لیے۔ لیکن جو لفظ شہزادی کونین نے استعمال کیا پہلے، اس کا ترجمہ جمع ہو گئے یہ درست نہیں ہوگا۔ لمک تملنا ہے، لمجتمعنا نہیں ہے، اجتماع سے ہے اجتماعنا۔ یہاں پر اجتماعنا جناب سیدہ نے نہیں ارشاد فرمایا، یعنی یہ وہ لفظ ہے کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے، اس میں ایک اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے جمعہ۔ تو یہ جمعہ اجتماع سے آپس میں ایک ربط اور تعلق رکھتا ہے۔ تو سیدہ عالم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہی کہ لم مجتمعنا جمیعا تحت الکسا، جب ہم سب کے سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے، نہیں۔ شہزادی نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے کہ لمک تملنا جمیعا تحت الکسا، ہم جمع نہیں ہو گئے، جب ہم چادر کے نیچے مکمل ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ مکمل ہو گئے اور جمع ہو گئے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق تو ہوگا؟ یقیناً فرق ہے۔ مکمل کے مقابلے پر ہے ناقص۔ دیکھیے اجتماع کا مطلب کیا ہے؟ اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ فرد 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 اپنی اپنی حیثیت کے اندر مکمل ہیں، مگر جب وہ ایک جگہ پر آ جائیں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ جمع ہو گیا اور اجتماع ہو گیا۔ یعنی آپ اگر غور کیجئے تو یہ ایک اجتماع ہے کہ جس میں آپ لوگ اس وقت شریک ہیں، مگر آپ اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہیں۔ یعنی آپ مکمل ہیں، آپ مکمل ہیں، آپ مکمل ہیں، آپ سب اپنے اپنے وجود کے اعتبار سے مکمل ہیں۔ جب اپنے مکمل وجود کے ساتھ آپ یہاں پر آ گئے تو مختلف مکمل افراد کے آ جانے سے اجتماع وجود میں آ گیا۔ شہزادی کونین نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اجتماع نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہے لم اجتمعنا، جب ہم جمع ہو گئے، نہیں، لمک تملنا، جب ہم مکمل ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم الگ الگ ہیں، ہم الگ الگ کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اسی کی تشریح بعد میں آئی کہ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا، اور اب اسی کو اگر آپ دوسرے انداز سے دیکھیں کہ لمک تملنا کی کیا تشریح ہو سکتی ہے، تو پھر وہ پیغمبر اکرم سے منسوب جملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔
ایک مرتبہ اور درود بھیجیے گا محمد والے. لما اکتملنا جمیعا تحت الکسا، جب ہم سب کے سب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے. اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکسا واوما بید الیمنی الی السماء، اس وقت بابا نے چادر کو تھام کر اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا آسمان کی جانب، اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگی. یہ مناجات جو پیغمبر اکرم کی ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ مالک یہ ہیں میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی، یہ ہیں میرے خاص الخاص، وحامتی، یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، عدو لمن عاداہم محب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم. مالک ان کا اور میرا معاملہ یہ ہے کہ جو ان کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا، جو ان کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا. اے پروردگار، جن کی ان سے محبت ہے اس کی مجھ سے محبت ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اب اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے. دیکھیں یہ ہے اسٹیٹمنٹ، یہ ہے مناجات، اور اب اس کے بعد وہ دعا شروع ہوتی ہے. فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم و اذہب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. تو اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے خاص الخاص، یہ ہے میرے حمایت کرنے والے، ان کا مجھ سے تعلق کیا ہے. دعا کیا ہے کہ فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک. مالک اپنی صلوات، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا درود، اپنے غفران، اپنے رضوان، یہ سب کا سب نازل فرما کن پر؟ ان پر اور مجھ پر، مجھ پر بھی اور ان پر بھی. وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، اور ان سے ہر رجس کو دور رکھ. وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، ویسا پاکیزہ رکھ کے جو پاکیزگی کا حق ہے. یہ پیغمبر اکرم نے اپنی دعا کا حصہ بنا دیا. اب آپ غور فرمائیے کہ یہ جو پیغمبر اکرم نے مانگا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو اس میں کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں نا. ایک وہ ہے کہ جس کے اندر کہا گیا رحمت، غفران، رضوان، یہ سب کچھ، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم سے کیا کہا؟ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، کہ مالک تو ایک کام یہ کر کہ ان سے ہر رجس کو دور رکھ اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھ کہ جیسا پاکیزگی کا حق ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا جواب کیا آیا؟ اس کا جواب جو آیا وہ آپ جانتے ہیں، آیے تطہیر کی صورت میں آیا. لیکن غور کیجئے کہ درود بھی تو مانگا تھا پیغمبر اکرم نے، درود بھی تو مانگا تھا. فجعل علیہم صلواتک و رحمتک و غفرانک، تو یہ صلوات کدھر گئی؟ یہ یاد رکھیے گا سورہ احزاب میں دونوں آیتیں موجود ہیں. سورہ احزاب میں دونوں آیتیں موجود ہیں. وہ آیت بھی موجود ہے جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، وہ آیت بھی موجود ہے جس کو آیت درود کہتے ہیں. اب آپ نے غور فرمایا کیوں پیغمبر اکرم کا اتنا اصرار ہے؟ کیوں پیغمبر اکرم کا اتنا اصرار ہے کہ مجھ پر کبھی ناقص درود مت بھیجنا؟ وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ وہ درود، صلوات، وہ رحمتیں وہ نازل کر رہے ہیں. کس پر؟ علی النبی، نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. جس کو دیکھ کر پیغمبر اکرم پر کسی نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ النبی اللہم صلی علی محمد، یہ الفاظ کہے گئے. یہ خود برادران کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب کسی نے اس طرح سے پیغمبر اکرم پر درود بھیجا تو پیغمبر اکرم نے ڈانٹ دیا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، کہ دیکھو مجھ پر کبھی بھی ناقص دم بریدہ صلوات مت بھیجا کرو، انکمپلیٹ درود مت بھیجا کرو. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کہاں دم بریدہ صلوات بھیجی، آپ پر درود تو بھیجا ہے، کیا کیا میں نے اس کے اندر؟ حکم یہی تھا، اس پر میں نے عمل کیا. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ درود اس طرح سے ہے کہ مجھ پر تو آئے اور میری آل پر نہ آئے تو یاد رکھنا یہ دم بریدہ ہے، یہ ناقص ہے، یعنی یہ وہ ہے کہ جس کو میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو پھر پیغمبر اکرم سے اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول پر بتائیے آپ پر کس طرح سے کامل درود بھیجا جائے. تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی مجھے اگلی تقریروں کے اندر مدد لینی ہے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ وہ جو جملے ہیں پیغمبر اکرم کے، اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں.
واجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک علی علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. تو اس درود کا جواب پروردگار نے دیا آیہ درود میں، اور طہارت کا جواب دیا آیہ تطہیر میں. تو آیہ تطہیر کے لیے جب پیغمبر نے یوں تمہید قائم کی کہ مالک یہ ہیں، یہ مناجات ان کے ساتھ یہ ہو، ان کا یہ معاملہ کر، تو اب یہاں سے پیغمبر اکرم کی بات مکمل. اور وہاں پروردگار عالم نے گویا میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خطاب شروع کیا، آپ کے الفاظ میں مائک سنبھال لیا کہ پیغمبر اکرم نے یہاں پر اپنی گفتگو مکمل کی اور پروردگار عالم نے وہاں پر کلام شروع کیا. اس بات کو بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ پروردگار عالم نے جو کچھ بعد میں کہا یہ سب حدیث قدسی ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم کا وہ کلام کہ جو قرآن میں شامل ہے اس کی تو ایک معجزانہ شان ہے. اس کا ابتدا کہاں سے ہوگی، اختتام کہاں پر ہوگا، یہ سب مشخص ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوگا، سورہ والناس پر اس کا اختتام ہو جائے گا. لیکن یہ ہے قرآن، تو وہی صرف قرآن میں منحصر نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یعنی خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. یعنی یہ بھی مت سمجھیے گا کہ یہ شیعہ ورژن ہے اور برادران اہل سنت کی رائے اس میں کچھ اور ہے. نہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث. قرآن کا مطلب ہے جو پروردگار نے نازل کیا، اور اس کی ایک معجزانہ شان ہے جو ثبوت رسالت بن جائے قیامت تک کے لیے پیغمبر اکرم کی خاطر، کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی رسالت، ان کے پروفٹ ہوڈ کو اسٹیبلش کیا جائے بیفور دا ہول ورلڈ. یہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا ثبوت ہے، معجزانہ شان کے ساتھ ہے، میریکولس اس کا اسپیکٹ ہے. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ قرآن. مگر ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ پروردگار عالم نے نازل نہیں کیا. پیغمبر اکرم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب کا سب بھی تو پروردگار عالم کی وحی کے مطابق ہی ہے. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ رسول وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، وہی کہتا ہے کہ جو وحی پروردگار ہوتی ہے. تو اب یاد رکھیے کہ ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث رسول. قرآن بھی وہی ہے اور حدیث رسول بھی وہی ہے، مگر حدیث رسول پیغمبر اکرم کے الفاظ میں ہے، وحی خدا پیغمبر اکرم کے الفاظ میں. قرآن وحی خدا، خدا ہی کے الفاظ، اور خدا کے الفاظ بھی وہ کہ جن کا ایک میریکولس اسپیکٹ. اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث رسول نہیں، حدیث قدسی. اور یہ برادران اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. یعنی باقاعدہ کتابیں ہیں، اس پر آپ کو مل جائیں گی. خود صحیح بخاری کے اندر آپ کو پروردگار عالم کی طرف منسوب حدیث قدسی مل جائے گی. ہماری کتابوں کے اندر بھی. بلکہ آپ لوگ اگر مشہد کی زیارت کر چکے ہیں تو یقیناً آپ نے شیخ حر عاملی کی قبر کی زیارت کی ہوگی. 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام. تو 8ویں امام کا مزار تو مشہد میں، وہ تو بہت وسیع و عریض ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کئی دیگر اکابرین ہیں کہ جن کی قبریں آپ کو مل جائیں گی جو طول تاریخ کے اندر وہاں پر وفات پاتے رہے. تو ان میں سے بہت سے ہیں کہ جن کو وہاں پر دفن کیا گیا. مثلا شیخ بہائی ہماری تاریخ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی قبر بھی وہیں پر ہے، مشہد کے اندر ہی. اسی میں ایک اور نام ہے شیخ حر عاملی، جو ہماری احادیث کی بڑی ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے وسائل الشیعہ، جس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. تو وسائل الشیعہ کے کمپائلر ہیں شیخ حر عاملی، وہ وہیں پر دفن ہے. یہی شیخ حر عاملی ہیں کہ جن کے کریڈٹ پر ایک اور کتاب ہے الجواہر السنیہ. اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہی حدیث قدسی ہے. یعنی اس کا ٹاپک ہی احادیث قدسی ہیں. تو احادیث قدسی کیا ہے؟ احادیث قدسی وہ باتیں کہ جو خدا نے کہیں، قرآن کا حصہ نہیں. دے آر ناٹ دا پارٹ آف قرآن. دیٹ از وائی اس کا میریکولس وہ اسپیکٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ معجزانہ انداز سے کسی کے سامنے پیش کر سکیں. اور پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کیا اس میں کوئی اختلاف ہے کہ یہ صرف شیعہ اپروچ ہے؟ جواب جی نہیں. خود برادران اہل سنت بھی اس حوالے سے اقوال رکھتے ہیں، اور اس کی بڑی مثالیں ہیں. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ وہ بات ایسا نہ ہو کہ ایک حل کرنے جائیں اور دوسرا کوئی کنفیوژن ذہن کے اندر آ جائے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے، کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا. اب یہ قرآن کا جز نہیں ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ کہ مطلب تو وہی ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر دیگر انداز سے، دوسرے انداز سے موجود ہے. انی انا اللہ لا الہ الا انا. یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں. انی انا اللہ لا الہ الا انا. یقیناً میں اور میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. من لم یشکر علی نعمائی
ولم یصبر علی بلائی ولم یرضا بقضائی فلیتخذ ربا سوائی. اب یہ پورا جملہ جو ہے واقعاً اس کے اندر میسج بھی بڑا کمال کا ہے. اگر میرے بچے یاد رکھ سکیں تو ان کے لیے واقعاً بہت مفید ہوگا. انی انا اللہ، یقیناً میں خدا ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. من لم یشکر علی نعمائی، نعمتیں میں نے دی ہیں، امتحان بھی میں نے لیا. من لم یشکر علی نعمائی، جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ولم یصبر علی بلائی، اور جو میرے امتحان پر صبر نہیں کر سکتا. ولم یرضا بقضائی، اور جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہو سکتا. تین چیزیں کہیں. من لم یشکر علی نعمائی، بھائی نعمت ہے تو شکر کرو، امتحان ہے تو صبر کرو، اور جو فیصلہ خدا کا ہے تو اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. اگر یہ نہیں کر سکتے، بھائی نعمت دی ہے شکر ادا نہیں کر سکتے، امتحان لیا ہے اور اس پر صبر نہیں کر سکتے، فیصلہ خدا کا ہے، اپنا کوئی پیارا عزیز ہاتھوں کے سامنے، اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے دم توڑ جائے تو فیصلہ تو خدا کا ہے، اچھا تو نہیں لگتا. لیکن اگر یہ فیصلہ خدا کا ہے اور کوئی اس کے اوپر راضی نہیں ہے، تو اگر نعمت پر شکر نہیں کر سکتے، امتحان پر صبر نہیں کر سکتے، فیصلے پر راضی نہیں ہو سکتے، فلیتخذ ربا سوائی، تو میرے سوا کوئی دوسرا خدا ملتا ہے تو ڈھونڈ لو. یعنی ہے تو یہی، ہوگا تو اسی طریقے سے. یہ پالیسی ہے جس کو آپ کہیں کہ مثال بھائی یہ پالیسی ہے پروردگار عالم کی. نعمت دی ہے شکر مانگا ہے، امتحان لیا ہے صبر مانگا ہے، فیصلہ کیا ہے رضا مانگی ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ملتا ہے تو کوئی دوسرا خدا ڈھونڈ لو. اگر کوئی دوسرا خدا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ. تو دوسرا کوئی خدا ہے نہیں، وہ تو پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا، انی انا اللہ، کہ یقیناً میں خدا ہوں، میرے سوا تو کوئی دوسرا خدا ہے نہیں. تو رہنا اسی فریم ورک کے اندر ہے، رہنا اسی باؤنڈری کے اندر ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ڈھالنا یوں ہے کہ انسان خدا کا بندہ بن سکے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مطلب آپ کو جدا جدا قرآن کے اندر مل جائے گا. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سورہ آل عمران، اللہ گواہی دیتا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. بے شک مل جائے گا. شکر کا موضوع آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم 14واں سورہ قرآن مجید کا. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کا موضوع آپ کو مل جائے گا قرآن مجید کے اندر. راضیۃ مرضیہ، رضا کا موضوع، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مل جائے گا آپ کو. اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، مل جائے گا آپ کو. یہ سب مل جائے گا، لیکن اس انداز سے کہ جیسے حدیث قدسی کے اندر تھا، آپ کو نہیں ملے گا. اور پھر آخر میں وہ جو تحدید ہے وہ تو بہت منفرد ہے کہ اگر کوئی اس پر راضی نہیں ہے فلیتخذ ربا سوائی، تو ڈھونڈے کوئی رب، اگر اس کو ملتا ہے میرے سوا تو وہ جا کر ڈھونڈ لے. بھئی نظام میرا ہے، دنیا میری ہے، تم بندے میرے ہو، تو عبد رہو اور معبود کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ. یہ ہے وہ بنیادی تھیم جو اس حدیث قدسی کے اندر بیان کیا گیا. مگر اس وقت یہ حدیث قدسی ہمارا موضوع نہیں تھا. حدیث قدسی یہ الفاظ موضوع نہیں تھا، بلکہ حدیث قدسی کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے الفاظ کے علاوہ بھی آپ کو وہ ٹیکسٹ اور کنٹینٹ ملے گا جو پارٹ آف دا قرآن نہیں ہوگا، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے ایز فار ایز ٹیکسٹ از کنسرن. لیکن یہ کہ بہرحال وہ موجود ہے اور برادران اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں. حدیث قصہ کے اندر یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ یہی سمجھیے کہ اس کے اندر آیہ تطہیر وہ الفاظ ہیں کہ جو خود قرآن کے اندر موجود، اور جو اس کی تمہید میں پروردگار عالم نے بیان کیا، وہ تمہید میں بیان کردہ الفاظ اور جو بعد میں اس کے ایکسپلینیشن کے طور پر بیان کیے گئے وہ ہیں حدیث قدسی. تو اب تک پیغمبر اکرم نے بیان کیا تھا، چادر میں لے لیا، اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکسا و اوما بید الیمنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا، پیغمبر اکرم کی مناجات آپ نے سنی، پیغمبر اکرم کی دعا آپ نے سنی. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے خطاب شروع کیا، اور وہاں خطاب کیا کہ جہاں پر ملائکہ موجود ہیں. یعنی اب ساکنان عرش مخاطب ہیں، ساکنان سما مخاطب ہیں، اور ان کو مخاطب کر کے پروردگار عالم نے جو کچھ کہا اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ سنا تو ہے آپ نے، تو یقین جانیے کہ پھر آپ کو جانا پڑے گا پنجاب میرے ساتھ، جو پہلی تقریر کے اندر بھی میں نے حوالہ دیا تھا. یہ بھی اس وقت ہوا کہ جب ہم مجلسوں کے لیے کراچی سے باہر نکلے. تو اس وقت ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم تو سیدھے سادھے کراچی کے اندر مجلس اٹینڈ کرنے والے اور پڑھنے والے آدمی تھے. ہم کو کیا پتا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جلسے کے اندر 3-3 4-4 مقررین.
یہ اندرون سندھ میں بھی ہوتا ہے اور پنجاب کے اندر بھی ہوتا ہے. اچھا خود کراچی کے اندر بھی بعض جگہوں پر اس طرح سے مجلس ہوتی تھی, میں متوجہ نہیں تھا. مثلا رضا خانہ زہرا وغیرہ کے پاس اس طرح سے مجلس ہوتی تھی. تو ایک دفعہ جب ہم کو دعوت آئی, پہلی مرتبہ ہم لاہور گئے, تو پھر وہاں پر یہ ہوا کہ باقاعدہ وہ پنڈال وغیرہ سب کچھ سجا ہوا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر ہم کو بھی مجلس پڑھنی تھی. ہم کو کیا پتا کہ ہمارے علاوہ بھی بہت سارے مجلس پڑھنے والے ہیں یہاں پر. تو ہم تو چلے گئے شریفانہ انداز سے, اور وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے. ہمارا نام ہی نہیں لے رہے. ایک آیا, دوسرے نے مجلس پڑھی, دوسرے نے مجلس پڑھی, پھر تیسرے نے مجلس پڑھی, بالآخر پھر میرا نام لیا. تو ہم نے بھی مجلس پڑھ لی. اتر گئے تو پھر پتہ چلا کہ ایک اور پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ایک اور پڑھیں گے, اور پھر تابوت کی برآمدگی تو اور بعد میں ہوگی. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا اس طریقے سے بھی مجلس ہوتی ہے. لیکن اس کا حدیث قصہ سے کیا تعلق ہے ایک تعلق. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اہل پنجاب نے یہ انداز حدیث قصہ سے اختیار کیا ہے, وہاں سے عکس کیا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ذاکر بدلتا ہے, ذکر نہیں بدلتا. ذاکر بدلتا ہے, ذکر نہیں بدلتا. انداز تھوڑا بدل جائے گا. یعنی کوئی تحت اللفظ میں پڑھ رہا تھا وہ ترنم میں پڑھ رہا ہے, یا وہ روانی کے ساتھ نثر میں پڑھ رہا ہے وہ نظم میں پڑھ رہا تھا, یہ تو ہوگا. اس کا انداز کچھ الگ ہو جائے گا, اس کا انداز کچھ الگ ہو جائے گا. اس نے انیس کے کچھ اشعار پڑھ دیے, اس نے دبیر کے کچھ اشعار پڑھ دیے, اس نے جوش کے کچھ اشعار پڑھ دیے, یوں ہوگا. اس نے کسی آیت سے استدلال کر لیا, اس نے کسی آیت سے استدلال کر لیا, لیکن بہرحال ذاکر بدلتا ہے, ذکر نہیں بدلتا. تو ذکر کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ کہ ذکر کا فوکس ہوتا ہے آل محمد, ذکر کا فوکس ہوتا ہے فضائل اہل بیت, ذکر کا فوکس ہوتا ہے پروردگار عالم نے جن بندوں کو چن لیا ہے ان کا ذکر کرنا, یہ ہوتا ہے اس کا فوکس. تو یاد رکھیے برادران عزیز, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ انداز حدیث قصہ سے لیا گیا. جیسے کہ حدیث قصہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا تھا. پہلے پیغمبر اکرم ذاکر تھے اور خداوند متعال سامع تھا, اور ساتھ میں خود آل محمد سامع تھے. اور اب انداز یوں بدلا کہ پروردگار عالم خطیب ہے, پروردگار عالم ذاکر ہے, اور جو سامعین ہیں ان میں ملائکہ شامل ہیں. اور پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ یا ملائکتی و یا سکان سماوات, اے ملائکہ سنو, اے ساکنان سما و عرش سنو. اور کیا سنو؟ کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسا. یہ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ, اے ملائکہ سنو, یہ جو آسمان دیکھ رہے ہو نا, یہ آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا. یہ جو تم زمین دیکھ رہے ہو, یہ زمین کا فرش میں نہ بچھاتا. نہ سورج ہوتا, نہ اس کی روشنی ہوتی, نہ چاند ہوتا, نہ اس کی خنکی ہوتی, نہ سمندر ہوتا, نہ اس کی طغیانی ہوتی, نہ دریا ہوتا, نہ اس کی روانی ہوتی. کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان 5 کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں. یہ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو گیا. اور جب یہ اعلان ہوا تو اب اس کے بعد جناب جبرائیل سلام اللہ علیہ انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا رب ومن تحت الکسا, مالک یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ اب یہ جو جناب جبرائیل کا سوال ہے اور اس پر پروردگار عالم کا جواب ہے وہ بہت خوبصورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سوال کے اوپر بھی یعنی علماء نے واقعاً محنت کی, علماء نے نقطہ رسی کی انتہا کر دی. کہ جب یہ سوال آیا کہ جناب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا, مالک یہ ہیں کون چادر کے نیچے, تو یہ جناب جبرائیل نہیں جانتے نا. یعنی جناب جبرائیل کو تو نہیں پتا ہے کہ اس وقت چادر کے نیچے کون. چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ پیغمبر اکرم ہے, جناب سیدہ ہیں, مولا ہیں, امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں. تو نہیں جانتے جناب جبرائیل کہ یہ کون ہے. اور یہ ہیں کون؟ پیغمبر اکرم. کتنی مرتبہ وہی لے کر آئے جناب جبرائیل, تو نہیں پہچانتے کہ پیغمبر اکرم کون ہے. نہیں جانتے, نہیں پہچانتے. مولا کائنات کو نہیں پہچانتے, اپنے استاد کو نہیں پہچانتے. یعنی وہ احباب جو جانتے ہیں اس بات کو کہ مولا کائنات کا جناب جبرائیل کے ساتھ کیا تعلق ہے, کہ پہلا لیسن جو ٹیچ کیا ہے وہ مولا کائنات نے, تو جناب جبرائیل نہیں پہچانتے کہ مولا کائنات کون ہے. سیدہ عالم کو نہیں پہچانتے, یعنی جس کے گھر پر جا کر جھولا جھلایا ہے حسین کا اس بیوی کو نہیں پہچانتے. تو یقیناً جھولا جھلایا ہے تو پہچانتے ہیں, چکی چلائی ہے تو پہچانتے تو ہیں. تو سیدہ کو بھی پہچانتے ہیں, جس کا جھولا جھلایا ہے اس کو بھی پہچانتے ہیں, حسن مجتبیٰ کو بھی پہچانتے ہیں, مولا کائنات کو زیادہ پہچانتے ہیں, اس لیے کہ جتنی مرتبہ وہی لے کر گئے ہیں تو پیغمبر سے ملاقات 1 مرتبہ ہوئی ہے, مولا سے ملاقاتیں 2 مرتبہ ہوئی. یعنی یہ بھی خود اپنی جگہ پر ہے. اچھا یہ بھی کوئی میرا جملہ نہیں ہے, یہ خود طول تاریخ کے اندر مولا کے فضائل کے تعلق سے بہت مشہور جملہ ہے. اور خود بعض برادران اہل سنت کے علماء میں سے کسی نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے
کہ جب وہ وحی لے کر آتے تھے تو پیغمبر سے 1 مرتبہ ملاقات کرتے تھے, مولا سے 2 مرتبہ ملاقات کرتے تھے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ دروازے سے جاتے تھے, دروازے سے آتے تھے. تو جب دروازے سے آتے تھے تو دروازہ کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو جب پیغمبر کے پاس آئیں گے تو در سے ہو کر جائیں گے اور در ہی سے واپس آئیں گے. تو پیغمبر سے 1 مرتبہ ملاقات ہوگی, مولا سے 2 مرتبہ ملاقات ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو پہچانتے ہیں اور خوب پہچانتے ہیں. تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ یا رب ومن تحتل کسا, یہ تجاہل عارفانہ کس سبب سے ہے؟ کیوں جناب جبرائیل نے یہ کہا؟ ایک اور جواب اس کا دیا بعض علماء نے. انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو, پہچانتے تو تھے مگر ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو کہ الگ الگ دیکھا ہوا تھا. ایک ساتھ جب پنجتن کا نور دیکھا تو جناب جبرائیل کی جیسی بھی بصارت ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ تو خود نور ہیں, وہ تو خود ملک ہیں, تو جیسی بھی ان کی بصارت ہے, مگر یہ ہے کہ وہ آنکھیں جو ہیں بلر کر گئیں, چندھیا گئیں. ہی کوڈ ناٹ ڈسٹنگوش کہ یہ ہیں کون, اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا. تو اس پر بھی پھر یہ ہمارے علماء کی بحثیں ہیں, یہ برادران اہل سنت کی بحثیں نہیں ہیں, یہ ہمارے علماء کی بحثیں ہیں. تو ان میں سے بعض نے کہا کہ جناب اچھا یہ اچھی بات ہے کہ 5 کو ایک ساتھ دیکھا تو آنکھیں چندھیا گئی, تو عرش پر جب پہلے مرحلے میں 14 کو ایک ساتھ دیکھا تھا تب تو آنکھیں نہیں چندھی آئی تھیں, اور یہاں پر 5 کو جب ایک ساتھ دیکھا تو آنکھیں چندھیا گئیں. تو یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی ہے نہیں. اب اس کے بعد ایک تیسرا آیا, اور اسی کے اوپر بھی بعد میں ایک طرح سے آپ یوں سمجھے کہ کنسنسس ہو گیا, اور وہ یہ کہ نہیں جانتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے, اس وقت بھی کوئی زحمت نہیں تھی, خوب اچھی طریقے سے پہچان رہے تھے کہ چادر میں ہیں کون. تو پھر پوچھ کیوں رہے تھے؟ کہ پوچھ اس لیے رہے تھے کہ آپ بھی تو کبھی کبھی یہ کام کرتے ہیں, آپ بھی تو یہ کام کرتے ہیں. کہ کیا مطلب؟ کہ پیغمبر اکرم کا ایک جملہ ہے مولا کے تعلق سے کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ابو طالب کے فرزند علی کے ذکر سے. فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ ہے عبادت, اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے, اور خدا کا ذکر عبادت ہے. یہ آپ نے سنا ہے. تو ہوتا کیا ہے برادران عزیز, آپ مجھے انصاف سے بتائیے. ایک ہے جہل, اس جہل کے مقابلے پر ہے علم, یعنی اگنورنس ہے جس کو آپ ریپلیس کرتے ہیں نالج سے. مگر ایک نالج نہیں ہے, ریممبرنس ہے. یعنی اگر جہالت کے مقابلے پر لائیے تو علم ہے, لیکن اگر غفلت کے مقابلے پر لائیے تو ذکر ہے, جس کو آپ کہتے ہیں ریممبرنس. تو یہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا, پتہ تھا, مگر ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں تو دہراتے رہتے ہیں. اور دہرانا ایک ہوتا ہے اس سبب سے کہ بھول نہ جائے, اور ایک یہ بھی سبب ہوتا ہے کہ سننا اچھا لگتا ہے, سننا اچھا لگتا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خود پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ اگر کبھی تم, یہ خود برادران اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا. اب جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, اور کتابوں میں تو پہلے بھی موجود تھا, مگر خوشی ہے کہ خوش عقیدہ علماء اہل سنت اس کو اب ببانگ دوحل بیان کرتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے معیار یہ دیا کہ اگر کبھی تمہیں شک ہو کہ یہ شخص مومن ہے یا منافق ہے تو اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دو. اگر اس کا چہرہ کھل اٹھے تو مومن ہے, اور اگر اس کا چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ جاؤ کہ منافق ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ اس کے ذریعے سے پھر ہونا کیا لگا کہ صحابہ کرام یہ کیا کرتے تھے کہ اگر کہیں شبہ ہو جائے تو ذکر علی کر دیا کرتے تھے, اور دیکھتے تھے کہ ایکسپریشنز کیا ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز, مجھے انصاف سے بتائیے, کوئی نیا بچہ ہے جو آیا اور اس کو نہیں پتا کہ خیبر میں کیا ہوا, اور اس کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں سنڈے اسکول کے اندر. سنڈے اسکول اسی لیے بہت امپورٹنٹ کہ وہاں پر جہل کو علم سے تبدیل کیا جاتا ہے, کہ وہاں پر نور علم ہے جو دیا جاتا ہے, اسی لیے سنڈے اسکول بہت امپورٹنٹ ہے. مگر آپ مجھے بتائیے, ہماری جو محافل ہوتی ہے, مجالس ہوتی ہیں, ان کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ذکر کی مجالس. ذاکر ممبر پر آیا تو ذاکر نے کیا کیا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ذاکر جہل کو علم سے تبدیل کرے, عین ممکن ہے کہ سب صاحبان علم موجود ہوں. یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب علم ہے اس کو تو کبھی مجلس میں آنا ہی نہیں چاہیے. نہیں برادران عزیز, یہ نہیں ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ زینو مجالسکم, اپنی مجلسوں کو زینت دو. تو ہوتا کیا ہے؟ وہ جو تم کو پتہ ہے, مگر اس پتہ ہونے کے باوجود, اس کا مطلب جب پتہ ہے, علم ہے, تو جہل تو نہیں ہے. جب علم ہے تو پھر اس کے بعد کیوں چاہتے ہو کہ احد کا ذکر ہو, پھر اس کے بعد کیوں چاہتے ہو کہ بدر کا ذکر ہو. یعنی کبھی آپ سنتے ہیں نا کہ کوئی شاعر آ گیا, کہا کہ ذرا وہ شعر سنا دیجئے, آپ کو پتہ نہیں ہے, کا پتہ ہے, تو پھر کہا نہیں آج دل چاہتا ہے کہ آپ کی زبان سے وہی شعر پھر سنا جائے. تو کلام شاعر بزبان شاعر. کبھی یہ ہوتا ہے کہ شاعر کا کلام ہوتا ہے, پڑھنے والا کوئی دوسرا ہوتا ہے, بہت ترنم ہے, اس کی آواز میں بڑی
اٹریکشن ہے. تو یہ کہا جائے وہ والا کلام سنائیے, تو وہ والا کلام کیوں سنائے, آپ کو نہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں معلوم تو ہے مگر آپ سے سننا اچھا لگتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو سننا ہے وہ علم کی خاطر نہیں ہے, علم تو ہے مگر پھر سننا کس وجہ سے ہے؟ کہ مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ ذکر سنے اور اپنے ایمان کو جلا بخشے, اس حلاوت میں اور اضافہ ہو. تو جس طرح سے ہر مومن کی تمنا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ذکر اہل بیت سنے, تو آپ کا کیا خیال ہے صرف آپ ہی مومن ہیں؟ جناب جبرائیل یوں اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے بھی ان لوگوں میں سمجھنا کہ جو آل محمد کا ذکر سننا چاہتے ہیں. تو جناب جبرائیل گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا موقع کیا ملے گا کہ خدا خود ذاکر, پروردگار عالم خود ذکر کر رہا ہے. تو اس سے اچھا کیا موقع ملے گا کہ ایک مجمل اعلان ہے, مبہم اعلان ہے, یہ مبہم اور مجمل اعلان مبرہن ہو جائے, واضح ہو جائے, آشکار ہو جائے. تو پروردگار نے کہا ان کی محبت میں جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں. اب جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رب ومن تحت الکسا, اے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ اور پروردگار عالم اب آشکار کر رہا ہے, مگر آشکار بھی کس طرح سے کر رہا ہے کہ نام فقط ایک کا لیتا ہے. پہلے کہا چادر میں 5 ہیں ان کی خاطر, اور پھر اس کے بعد جب یہ پوچھا یا رب ومن تحت الکسا, تب آپ دیکھیے پہلے اجمال کا ایک اور اعلان, ہم اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ, یہ اہل بیت نبوت ہیں, یہ نبوت کے اہل بیت, یہ مادن الرسالہ یہ رسالت کی مادن ہے. اور اب اس کے بعد جب نام لینے کی منزل آئی تب بھی پروردگار نے صرف ایک کا نام لیا. اور یہ کمال ہے کہ ہر موقع پر وہ 4 آشکار ہیں اور یہ بی بی پردے میں ہیں. ہر موقع پر وہ 4 آشکار ہیں اور یہ بی بی پردے میں ہیں. اور جب یہاں پر اعلان کی منزل آئی تو چاروں کو پردے میں رکھا اور فقط بی بی کے نام کو آشکار کیا. پروردگار عالم نے صرف اس بی بی کے نام کو آشکار کیا جو ہمیشہ پردے میں ہے, جو ہمیشہ محجوب ہے, جو ہمیشہ حجاب میں. اور غور کیجئے کہ اعلان کس انداز سے ہو رہا ہے, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہیں. دیکھیے برادران عزیز, انصاف کی بات یہ ترجمے کی وجہ سے کہنا پڑتا ہے ورنہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. شہزادی کا نام لینا بڑی جرت کی بات ہے. اسی لیے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب عام طور پر نام نہیں لیا کرتے تھے, کہتے تھے جہاں ضرورت ہو جاتی تو کہتے تھے, لیکن عام طور پر سیدہ عالم, خاتون جنت, یہ انداز ہمارے علماء کا رہا ہے. جہاں بہت زیادہ ناگزیر ہو جائے وہاں پر, مگر پروردگار نے بی بی کے نام کو اس وقت ریفرنس بنایا, محور بنایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہیں, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. یہاں پر پھر واپس اختلاف, اور وہ کیا کہ یہ ترجمہ غلط ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں بیٹے, یقین کیجئے اتنی عربی مجھے بھی آتی ہے تھوڑی بہت, میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا, اور دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہیے طالب علم کی حیثیت سے, لیکن اگر آپ دیکھیں ہوم یہ کون ہے, فاطمہ ہے, یہ تو نام آ گیا. وہ ابوہا یہ جناب سیدہ کے تعلق سے پیغمبر اکرم کا ذکر آ گیا. ابوہا, اب باپ کو کہتے ہیں, ابوہا ان کے بابا ہیں. وہ بالوہا, بال کہتے ہیں شوہر کو, بال عین کے ساتھ ہے, بے عین لام, بالوہا یہ فاطمہ کے شوہر ہیں. وہ مولا کائنات کا تعارف ہوا سیدہ عالم کی نسبت سے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا, وہ بنوہا, ہیں کتنے بیٹے, 2. تو عربی کے اعتبار سے ایک بیٹے کو کہا جاتا ہے ابن, 2 بیٹے ہوں تو ان کو کہا جاتا ہے ابنان, تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سنگولر سے آپ ڈائریکٹ جمپ کریں گے پلورل پر چلے جائیں گے, دس از ناٹ دا کیس ان دا عربک لینگویج. تو اس کے اندر ہوگا یہ کہ سنگولر ہوگا, پھر اس کے بعد ٹوائس, 2 کے لیے ایک الگ صیغہ ہے, پھر اس کے بعد پلورل کی منزل آتی ہے. تو اس میں کہتے ہیں مفرد یا واحد سنگولر, اور پھر اس کے بعد تسنیہ جو 2 کے لیے, اور پھر اس کے بعد جمع جو پلورل کے لیے یعنی 3 اینڈ مور, ان کے لیے پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو ابن یعنی بیٹا, یہ اردو میں بھی آپ سنتے ہیں فلاں ابن فلاں, وہ کہ جو ان کا بیٹا ہے. تو ابن کا مطلب ہے بیٹا. 2 بیٹے ہوں تو اس کے لیے الفاظ لفظ ہے ابنان, اسی کو جب اضافت میں لے جائیں تو نون گر جائے گا اور بن جائے گا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و ابناہا. مگر پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ ہیں, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں. نہ, 2 کا ذکر نہیں آیا, جمع کا صیغہ آیا بنون. بنون کا مطلب ہے جمع کا صیغہ, یعنی 2 سے تو حتماً زیادہ, 3 یا 3 سے بھی زیادہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم گنتے ہیں تو 2 نظر آتے ہیں,
اور جب پروردگار ذکر کرتا ہے تو 2 کا ذکر نہیں کرتا، جمع کا صیغہ لے کر آتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے فاطمہ کے 2 بیٹے کا نہیں، فاطمہ کے 2 نہیں، فاطمہ کے سارے بیٹے۔ اب جو یہاں پروردگار عالم نے کہا فاطمہ کے سارے بیٹے، یہ علماء کے لیے پھر ایک بہت بڑا مرحلہ بن گیا کہ جس پر انہوں نے غور کیا، اور اس کے بعد جو نتیجہ دیا ہے وہ واقعاً آپ کے ذوق سے بھی بہت نزدیک ہے کہ وہ فرمانے لگے کہ اگر اعلان فقط 2 کا ہوتا تو طہارت کا اعلان حسنین تک محدود ہو جاتا، بیٹے کہہ کر کہ سارے بیٹے، وہ 9 اماموں کا نور جو صلب حسین میں موجود تھا مہدی منتظر تک سب کا سب اس اعلان میں شامل ہو گیا۔ میں نے آپ کو زحمت دی برادران عزیز، یقین کیجئے کہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس سے میں نے کچھ زیادہ ہی آج بھی لے لیا، جبکہ آج میں طے کر کے آیا تھا کہ 45 سے 50 منٹ میں اپنے گفتگو کو بہرحال مکمل کر دوں گا، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ آج کی شب، یعنی آج کا دن بلکہ کہنا چاہیے کہ اس بی بی سے منسوب ہے کہ جو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اس بنو ہا کا انڈائریکٹ ہی صحیح مگر مصداق تو ہے، انڈائریکٹ ہی صحیح مگر مصداق تو ہے۔ براہ راست جو مصداق ہے وہ تو یقیناً وہ 9 اماموں کا نور ہے کہ جن کی طہارت کا اعلان کیا گیا، اور پروردگار عالم نے ان کو انتخاب کیا ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ آج ہمیں حسین مظلوم کی اس قربانی کو یاد کرنا ہے، وہ چھوٹی بیٹی سکینہ کے جو سینے پر سونے کی عادی تھی، اس بی بی کا ماتم کرنا ہے، اس بی بی کر آنسو بہانے۔ دیکھیے برادران عزیز، یہ بچی وہ ہے کہ جس کے لیے خود امام حسین نے کہا، اور کب کہا کہ جب رخصت آخر کے بعد مقتل میں جا رہے تھے اور سکینہ ذوالجناح کے پچھلے پیروں سے لپٹ گئی، اور حسین مظلوم نے کہا کہ ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے۔ ذوالجناح نے زبان بے زبانی سے متوجہ کیا، اور حسین نے دیکھا کہ پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ صبح سے جو گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا، اور حسین مظلوم ذوالجناح سے زمین کربلا پر آئے، سکینہ کو گود میں لیا، اور اس کے بعد کہنے لگے داعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، سکینہ مجھے جانے دے شاید میں تیرے لیے پانی لا سکوں۔ وہ بچی جو صبح سے پانی کی منتظر تھی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ پانی آیا نہ چچا واپس آئے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ یہ بچی اس موقع پر حسین کہتے ہیں سکینہ تجھے میں نے خدا سے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، میں نے تجھے اپنے پروردگار سے نماز شب کی دعا میں مانگا تھا کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو مجھ سے بہت پیار کرے، جس سے میں بہت پیار کروں۔ اگلا جملہ آپ سنیں گے، ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جو مجھ سے بہت پیار کرے، جس سے میں بہت پیار کروں، اور میرے بعد تیرے دین کی خاطر اس کو تماچے لگے اور میں صبر کروں۔ اے سکینہ میری اس دعا کے بعد تو پیدا ہوئی، اور سکینہ بچی ہے، معصومیت کے ساتھ سن رہی ہے کہ بابا کچھ کہہ رہے ہیں، سننے کی عادی ہے۔ اور پھر حسین کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے، تو سینے پر سونے کی عادی ہے، میں کچھ دیر کے لیے ریگزار کربلا پر لیٹتا ہوں، اپنا سر میرے سینے پر رکھ دے، شاید تجھے کچھ سکون ملے، چند لمحوں کی داستان ہے۔ حسین کچھ دیر کے لیے کربلا میں لیٹ گئے، بچی نے سینے پر سر رکھا، بچی کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو کہتی ہے بابا مجھے گود سے اتار دیجیے، اور جب اتار دیا تو کہا جائیے بابا خدا حافظ، جائیے بابا خدا حافظ۔ حسین کہتے ہیں سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی، اب کہہ رہی ہے خدا حافظ۔ کہا بابا اب نہیں روک سکتی۔ کہا کیوں؟ کہ ابھی جب آنکھ لگی تو خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھی جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ سکینہ میرے حسین کا راستہ مت روک، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، جائیے بابا جائیے خدا حافظ۔ یہ حسین کو سکینہ نے رخصت کیا، اور پھر اس کے بعد حسین کو نہیں دیکھا، ذوالجناح کو دیکھا، اس طرح کہ پشت فرس پر حسین موجود نہیں تھے۔ اور جب ذوالجناح کے بالوں کو خون حسین سے رنگین دیکھا تو اتنا پوچھا، اتنا بتا دے ذوالجناح حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، جب میرا بابا شہید ہو رہا تھا، ذبح ہو رہا تھا، پانی مل گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ اور اب اس کے بعد بچی نے بابا کا صرف سر دیکھا ہے نوکے نیزہ پر، کبھی کوفہ میں، کبھی شام میں، اور کبھی تشت میں دیکھا بابا کے سر کو ابن زیاد کے سامنے، اور کبھی یزید کے سامنے، اور اسی منظر کو بی بی یاد کر رہی تھی جب شام کے زندان میں اچانک خواب سے بیدار ہو گئی۔ یعنی یہ وہ زندان ہے کہ جہاں پر چھت نہیں تھی، سخت سردی ہو تو بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے،
سخت گرمی ہو تو سورج کی تمازت سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور شام کو جب سکینہ دیکھا کرتی تھی کہ یہ پرندے جا رہے ہیں تو سید سجاد سے پوچھا کرتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سید سجاد کہتے تھے سکینہ شام کا وقت ہو گیا، بچے یہ جتنے بھی پرندے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ حسرت کے ساتھ کہتی تھی بھیا وہ وقت کب آئے گا جب ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے. اور سجاد اگر اپنے علم امامت کی بنیاد پر بتائے بھی تو کیا بتائے کہ سکینہ سب کو جانا نصیب ہوگا مگر تجھے جانا نصیب نہیں ہوگا، تیری لحد تو اب اسی زندان شام میں بنے گی. اور وہ پھر رات جب آئی ہے کہ جب بچی خواب سے بیدار ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ سکینہ روز بابا کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتی تھی اور کبھی کسی موقع پر اسے رات گئے نیند آ جاتی تھی. مگر یہ عجیب رات ہے کہ جب اسے ایک مرتبہ خواب میں بابا کی زیارت ہوئی اور یہ بے اختیار مضطرب اور بے چین ہو کر جب کھڑی ہو گئی اور کہنے لگا میرے بابا کہاں ہے، کہنے لگی میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کا سر کہاں ہے، میرے بابا کا سر کہاں ہے. اور جب بیویاں بہلانے لگیں اور یہ آواز بلند ہوئی اور یزید کے کانوں تک پہنچی ہے تو یزید نے کہا کہ آج یہ بچی آدھی رات کے بعد بھی جاگ رہی ہے اور اس کے بین کی وجہ سے کہ آج آدھی رات کے بعد بھی مجھے سونا نصیب نہیں ہوگا، جاؤ جا کر اس کو خاموش کراؤ. وہ غلاموں نے ہاتھ جوڑ لیے، کنیزوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ اے یزید اس کو ہم تو خاموش نہیں کرا سکتے. کہا کیوں خاموش نہیں کرا سکتے؟ کہا کیسے خاموش کرائیں؟ اگر تماچے مارتے ہیں تو کہتی ہے بھیا علی اکبر، تیرے بعد تیری بہن کو تماچے مارے جا رہے. اگر تازیانے مارتے ہیں تو یہ اپنے چچا عباس کو یاد کرتی ہے، اے چچا عباس بچاؤ تیری بھتیجی کو تیرے بعد تازیانوں سے اذیت دی جا رہی. یہ اور زیادہ چیخنے لگتی ہے، یہ اور زیادہ چلانے لگتی ہے، ہم اس بچی کو خاموش نہیں کر سکتے. ہاں آج مگر یہ اپنے بابا کے سر کی طلبگار ہے، اگر اس کے بابا کا سر بھیج دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس بچی کو کچھ سکون مل جائے. کا لے جاؤ اس کے بابا کا سر لے جاؤ. اور اب جو ریاض القدس اور ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ سر حسین کو ایک تشت میں رکھا گیا، رومال سے ڈھانپا گیا اور جب یہ سر آیا ہے زندان کا دروازہ کھلا اور بیویوں نے دیکھا تو سمجھ گئیں کہ یہ سر حسین ہے. مگر سکینہ نہ سمجھ سکی. سکینہ سمجھی کہ شاید مجھے بہلانے کے لیے کھانا دیا جا رہا ہے. اس نے کہا میں نے کھانا نہیں مانگا، میں نے اپنے بابا کا سر مانگا. جناب زینب نے اپنا منہ پھیر لیا، کچھ دیر کے لیے آنسو بہانے کے بعد کہنے لگی سکینہ یہ کھانا نہیں ہے، یہ تیرے بابا کا سر ہے. اور اب بچی آگے بڑھی، دوڑ کر گئی اس تش میں موجود سر حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور اس کے بعد جو بچی کا انداز تھا وہ یہی تھا، بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے نوچ لیے گئے، بابا آپ دیکھیے مجھے کتنی اذیت. بابا ذرا سید سجاد کو دیکھیے، بھیا سجاد کو دیکھیے، بابا ان بیواؤں کو دیکھیے کہ ان کی کیا حالت ہو گئی، بابا پھوپھی اماں کو دیکھیے ان کے ساتھ کیا کیا گیا. یہ فریاد کر رہی تھی اور اچانک جناب سکینہ بابا کو چہرے کو دیکھ کر کہتی ہے بابا میں تو اپنی کہی جا رہی ہوں مگر تو مجھ سے بھی زیادہ زخمی ہے. اور پھر اس کے بعد الفاظ یہ ہے کہ من ذا الذی خضبک بدمائے، بابا کس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے خضاب کی. من ذا الذی قطع وریدک، بابا کس نے تیرے گلے پر خنجر چلایا. اے بابا کاش تیری جگہ خنجر کے نیچے سکینہ آ جاتی، تیرا سر قلم نہ ہوتا، میرا سر کاٹ دیا جاتا، تیرا سر نو کے نیزہ پر دیار بدیار نہ پھرایا جاتا. یہ بچی کہتے کہتے اچانک جب خاموش ہوئی تو سید سجاد بھی پریشان اور جناب زینب بھی مضطرب. بیٹا سجاد ذرا دیکھو سکینہ کو کیا ہوا. اور سجاد آگے بڑھ کر جب نفس کو ٹٹولتے ہیں تو ایک جملہ کہہ کر سکینہ کی شہادت کا اعلان کر دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.